وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 62 حصہ دوم. موضوع: آج ہمیں نائب رسول کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم. ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں، یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے عمل میں دل جمعی سے شریک ہوں، جب تک کہ وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں. اے رسول معظم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں. پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہیں تو آپ حاکم و مختار ہیں، ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگیں کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 62، یہ جو آپ نے ابھی ترجمہ سنا، کل بھی ہم نے اس کے بارے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. ایک وسیع تناظر میں ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جب کائنات بنائی ہے اور یہ دنیا بسائی ہے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اس کا ایک خاص مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ روحوں کو اللہ تعالیٰ جسم دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، یعنی ایک وقت مقررہ تک کے لیے انسان کو یہ جسم دیا، روح کو یہ جسم دیا جا رہا ہے اور پھر اس سے یہ واپس لیا جا رہا ہے. تو اب
جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا یا انسان کو دنیا میں بھجوایا تو بھجواتے وقت اس کی مقصد کا تعین کر دیا اور اس کا طریقہ کار وضع کر دیا۔ طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان میری بندگی کرے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان مجھ کو پکارے، مجھے کو پکارے اور مجھے کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لے۔ تو اس مقصد اور اس طریقہ کار کو پورا کرنے کے لیے، یعنی مقصد اللہ اور طریقہ کار وہ ایک خاص دین، جو طرز زندگی جو ہم دین اسلام جسے کہتے، وہ انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منتخب کیا ہے، مخلوقات میں سے اپنے بندوں کو منتخب۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یعنی پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھی پیغمبر کو دی ہے، اور اس پیغمبر کو یہ ڈیوٹی بھی دی ہے کہ تم ان کے سامنے ایک نمونہ، اس طرز زندگی کا ایک نمونہ بھی پیش کرو گے، اور وہ جو تمہیں مان لے وہ پھر اور لوگوں کے لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب جب ایک ایسا معاشرہ بن جاتا ہے، سامنے کر، لیکن اس ضمن میں ایک بات میں اور آپ کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو، کیونکہ یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ اس زمین پر اسی کا حکم چلے۔ الا لہ الخلق ولہ الامر، مخلوق اس کی ہے، تخلیق اس کی ہے، حکم بھی اس کا چلنا چاہیے۔ لیکن مطلب اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے اسے انکار کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان زمین پہ آتا ہے، تھوڑی توجہ سمجھ، انسان جب زمین پہ آتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو نہ اپنا مقصود معلوم ہوتا ہے، نہ اپنا مقصد حیات معلوم ہوتا ہے، نہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت اپنے ایک خاص بندے پر نازل فرماتا ہے جو کہ پیغمبر کہلاتے ہیں، اور وہ اس ہدایت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں تمہارا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی کو مقصود بنا لو، غیر اللہ کی اطاعت اور اس کا عبادت چھوڑ دو، اس کا غیر اللہ کا کہنا نہ مانو، اللہ کا کہنا مانو، اور اللہ کا کہنا یہ ہے جو قرآن ہے اور جو دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر اس کی حکومت، یعنی اس کا اللہ کا حکم چلے، اور یہ دین جو ہے یہ غالب ہو جائے۔ اور وہ آیت ذہن میں رکھیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کرے، لیظہرہ علی الدین کلہ، دیگر باطل ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ تو بہرحال تو جب ایسا معاشرہ بن جاتا ہے، سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے اس میں مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، نمبر 1، پھر ان کے لیے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ رسول یا نائب رسول کی معیت میں تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، یا اس کی مجلس میں کیسے سلوک کرنا ہے، یہ طریقہ کار اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو آگے بھی مضمون ہے یہ بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے۔ اب یہ ہے نا کہ جب حکومت بنتی ہے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس زمین پہ اس کا نظام ہو، اس کا حکم غالب ہو، اور اس کے نمائندے اس زمین پر حکومت کریں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو حکومت دیتا ہے، جیسے کہ ہم نے آیت میں پڑھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنکم کما استخلف الذین من قبلہم او کما قال۔ تو اللہ تعالیٰ نے
یعنی یہ تو میں نے ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے مضمون بیان کر دیا. جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں. ایک تو پہلا جو حصہ ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومن جو ہیں وہ لوگ ہیں جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ. یہ تھوڑا سا سامعین کرام اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ مومن وہ ہیں جو ایمان والے ہیں. دیکھیں ہم نے تو اصل میں ہم قرآن کی آیات پہ غور و تدبر نہیں کرتے، ورنہ اس کی اتنی مشکلات نہ ہوتی ہمیں. اور اس وقت جو حالت ہے وہ تو ذرا بہت گمبھیر ہے اور ناگفتہ ہے. تو بس اب یہ ہے نا کہ مومن، ہر مومن اپنے آپ کو مومن کہلانے والا مومن نہیں ہوتا. یہ گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا. بہرحال ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے اور رسول کا کیا مطلب ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں ایمان کہتے ہیں یقین کو، کہ آپ کا دل سے یقین ہو. یعنی مختصر طور پہ اگر میں یہ بتاؤں کہ آپ کا ایک تو آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہو، نمبر ایک. پھر اپنے خالق کو پہچانا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ آپ قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے اور وہ میرا رب ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے تو اس میں یہ مفہوم شامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا معبود بھی ہے، اللہ تعالیٰ میرا مقصود بھی ہے. یعنی وہی میرا مقصود ہے، وہی میرا معبود ہے اور وہی مجھے مطلوب ہے. اور یعنی مقصود و معبود و محبوب و مطلوب، یہ چار، یہ رب کے اس میں جو ہیں یہ چار وہ پائی جاتی ہیں صفات. سامعین کرام یہ، اور پھر رب پہ آپ کا بالکل بھروسہ ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود ہے. تو بہرحال تو جب اللہ تعالیٰ آپ کا یقین آ گیا کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے اور آپ نے اپنے مقصود حیات تک پہنچنے کا عزم کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آئی ہیں، یعنی جو طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے. تو وہ خاص طریقے کے مطابق اگر آپ چلنا شروع کر دیں، یعنی صراط مستقیم پر اللہ کو مقصود بنا کے جب آپ صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیں تو آپ کو ضرورت پڑے گی ایک عملی نمونے کی. وہ عملی نمونہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ اگر آپ کا محبوب ہے تو آپ کے سامنے پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضور کے اسوہ حسنہ کا اتباع کریں. قرآن کے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، وہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یوم آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. اچھا، پھر دوسری آیت جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ سے تمہاری محبت ہے تو میرا اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یعنی اللہ کو اگر تم پسند کرتے ہو تو میری اتباع کرو. بہرحال یہ سامعین کرام ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کیا کہ ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے اور ایمان بالرسول کا کیا مطلب. ایمان، دوبارہ میں اختصار سے کہتا ہوں کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی آپ کا مقصود ہو، معبود ہو، محبوب ہو اور مطلوب ہو. یعنی آپ کا دل سے ایک یقین ہے اور آپ اپنے عمل سے یہ کہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور آپ اپنے عمل سے یہ کہیں
کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ یہ کلمات دل سے پڑھ لیں اور ارادہ کر لیں اور حضور کا اتباع شروع کر دیں، یہ ایمان باللہ ہے اور ایمان بالرسول ہے۔ دیکھیں رسالت کے میں نے بات تو کر دی، لیکن میں نے اس کو الگ نہیں کیا۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ جس مقصود کی طرف میں مجھے جانا ہے اس پہ جانے کا طریقہ مجھے رسول کی ذات بتائی ہے، یا اس کا اسوہ حسنہ جو ہے میرے لیے مشعل راہ ہوگا، یعنی اس کی مجھے ضرورت ہے، رسول کے اسوہ حسنہ کی مجھے ضرورت ہے، اس کے اتباع کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ ایمان بالرسول ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ تو پھر یہ کام جو ہے یہاں جو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 62 سورہ نور کی فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ لوگ ہیں جن کا حقیقی ایمان ہو، یقین ہو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب یعنی مومن فقط وہ لوگ ہیں جن کا حقیقی یقین ہو، دل سے یقین ہو۔ اور ہمارا اگر دیکھیں سامعین کرام آج کی صورتحال، تو یہ یقین تو ہمیں حاصل نہیں ہے۔ آج کا ماحول یہ ہے، یہ معاشرہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے تو دنیا کے ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا ہے اور دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے جی رہے ہیں۔ تو یہ تو ایمان باللہ نہیں ہے سامعین کرام، یعنی حقیقی ایمان تو یہ نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا تو نہیں چلے گا، ایسا تو نہیں چلے گا سامعین کرام کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا ہے اور عملی طور پہ آپ کے محبوب و مطلوب و محبوب جو ہیں وہ دنیا بن گئی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج یعنی آپ بالکل ظاہر طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ میڈیا، یہ نظام حکومت، یہ ہمارے لوگوں کا حال، یہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بس دنیا ہی چاہیے، دنیا کی خوشحالی چاہیے، دنیا کی فراوانی چاہیے، دنیا میں امن چاہیے، دنیا میں سکون چاہیے، دنیا ہی دنیا۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن یہاں سن لیں آپ سورہ نور کی آیت کا پہلا حصہ آپ سن لیں کہ انما المؤمنون، یہ انما جو آتا ہے عربی میں یہ تاکید کے لیے آتا ہے، حصر اس کو کہتے ہیں عربی میں، کہ فقط مومن وہ لوگ ہیں۔ انما مطلب فقط، یعنی باقی لوگ مومن نہیں ہیں حقیقی۔ انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں، حقیقی یقین رکھتے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اور یہ بات بھی سامعین کرام اس ضمن میں یہ عرض کر دوں کہ یقین جو ہے وہ دل کی چیز ہے، یقین دل سے، یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس، کسی کے کہنے پہ چلے جاتے ہیں لیکن آپ کا یقین نہیں ہوتا، آپ بیمار ہیں، کسی دوست کے کہنے پہ ایک قابل ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن آپ کا دل یہ گواہی نہیں دیتا اس ڈاکٹر کی قابلیت کے بارے میں کہ اس کا کوئی نسخہ صحیح ہوگا، آپ شک اور تذبذب میں ہیں، تو پھر آپ وہ دوست کے مجبور کرنے پہ آپ چلے تو جاتے ہیں لیکن دل شہادت نہیں دیتا۔ اب یہ ہے کہ جو ڈاکٹر آپ کو جو دوائی لکھے گا اور جو پرہیز بتائے گا، آپ مجھے سچے دل سے بتائیں کہ کیا آپ وہ دوائی کھا لیں گے جس کے بارے میں آپ شک اور تذبذب کا شکار ہیں، جس کے بارے میں آپ کو دلی یقین میسر نہیں ہے؟ یا وہ پرہیز آپ کر لیں گے جو اس ڈاکٹر نے آپ کو نہیں کریں گے؟ آپ اس کو ٹھیک ہے فیس بھی دے دیں گے اور نسخہ بھی لے لیں گے لیکن وہ نسخہ ہی رہے گا۔ تو اسی طرح سامعین کرام آج دیکھ لیں، ہم نے قرآن کو جو ہدایت ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا اتباع ہم نے چھوڑ دیا ہے، بس ہم شک میں ہیں، بلکہ شک بھی نہیں ہے سامنے کرام، ہمارا یقین ہے کہ کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونا، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہمارا یقین ہے، نہ رسول کی اتباع کرنے پہ ہمارا یقین ہے، نہ یوم آخرت، نہ عذاب قبر پر ہمارا یقین ہے، نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ قرآن پر یقین ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اتنا یقین تو ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس کے احکامات، یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ تو آج کل پھر عملی صورت کیا ہے کہ رسول کی اتباع کو ہم نے ترک کر دیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ آپ دیکھیں، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں لیکن آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا سارا قبلہ جو ہے وہ تو ظاہر بن گیا ہے، دنیا ہمارا قبلہ ہے، دنیا کی طرف ہمارا رخ ہو گیا ہے، اور اللہ سے، آخرت سے یہ ہم نے توجہ ہٹا لی ہے۔ آج دیکھیں یہ معاشرہ، میں تو لمبے چوڑے اس میں دلائل کی ضرورت ہی نہیں، ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو گئی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ ذرا خصوصی طور پہ اس آیت کے اس جز پہ ذرا غور کریں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جن کا حقیقی ایمان ہو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں سامعین کرام، اور یہاں میں نے آپ کو کہا نا کہ ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، نمبر 1۔ پھر یہ جس نبی پر ایمان لے آتے ہیں، دیکھیں رسول کی کیا حیثیت ہے۔ یہ رسول جو ہے، دیکھیں رسول کے بغیر ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے ذریعہ رسول کو بنایا ہے، ایک بات یہ یاد رکھیں۔ تو اب زمین میں اللہ کا نائب جو ہے، نائب اعظم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی اب اس کے بعد، یعنی وہ کہتے ہیں نا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد تو تمام بزرگی پھر اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے رسول کی ہے، اور کیوں نہ ہو، لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ پیدا کرتا۔ بہرحال وہ تمام بزرگی اپنی جگہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا راستہ اب صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ممکن ہے، یعنی وہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے بعد دیکھیں ہادی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب وہ ہدایت جو آپ کو پیش کر رہا ہے، اب وہ آپ کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس تمام مضمون میں جو اب بیان ہو رہے ہیں، آیت نمبر 62 سے لے کر، اس میں رسول کی ایک شان بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں رسول جو ہے وہ امیر ہوتا ہے، سب سے بڑا، یعنی مخلوقات میں ہمارے لیے اللہ کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہاں ایک بات میں اور کہہ دوں کہ یہ بظاہر مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایک آداب بیان اللہ تعالیٰ آداب رسول بیان فرما رہے ہیں، یعنی آداب امیر بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ وقت بھی تھے اور امیر بھی تھے اور خلیفۃ المسلمین بھی تھے، خلیفۃ اللہ بھی تھے، لیکن ان کے بعد ہر جو مسلمانوں کی جماعت کا امیر ہوگا، یعنی آپ کا امیر میں مسلمانوں کی جماعت کا بڑا، وہ پھر اس قابل ہے کہ یعنی یہی آداب اس کے ساتھ بھی
روا رکھے جائیں، جو آداب اللہ تعالی ہمیں رسول کے بتا رہے ہیں۔ پھر نائبین رسول جو ہیں اپنے اپنے وقت قیامت تک کے لیے، ظاہر ہے سچے لوگ تو موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو۔ اور اس ضمن میں یعنی قیامت تک ایسے لوگ موجود رہیں گے جو خلیفۃ الرسول کہلانے کے مستحق ہیں۔ یہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے، لیکن میں اس کو بتاتا رہتا ہوں تفصیل آپ کو، لیکن یہ ہے کہ یعنی اس وقت جو بھی آپ کا امام ہو، جو بھی آپ کا بڑا ہو، یہ اس تمام آیات میں اصل میں تو خلیفۃ المسلمین کی بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تھے خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بعد جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بعد حضرت علی تھے، وہ خلفائے رسول تھے۔ لیکن وہاں سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی ان کی حیثیت ہے، تو امت کے علماء تو قیامت تک موجود رہیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے آداب جو ہیں یہ ان خلیفۃ الرسول کے لیے بھی ہیں، یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو بھی دین میں بڑا ہو، یقیناً رہنما کے بغیر تو زندگی گزارنی مشکل ہے۔ جب آپ نے ایک رہنما اپنا چن لیا، آج کل تو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ نہ مسلمان ہیں، نہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا امیر ہے، لیکن اس کو تو چلیں ایک طرف رکھ لیں، وہ تو ابھی حالات بنیں گے، مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ لیکن ایسے امام تو موجود ہیں انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو امت کی اصلاح کے لیے مقرر ہیں، اگرچہ جماعت نہیں ہے لیکن رہنما تو موجود ہیں، سچے لوگ تو موجود ہیں اور رہیں گے تا قیامت ابد الآباد۔ یہ سچے لوگ موجود رہیں گے اور لوگوں کو اس وقت بھی ضرورت ہے سچے لوگوں کی، تو وہ پھر اس میں آ جائیں گے، ان آداب میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے کہ اگر آپ نے ایک اپنے لیے رہنما کا انتخاب کر لیا، اللہ کو مقصود بنا کے، اور دین اسلام کو آپ نے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے لیے ایک رول ماڈل بنا لیا، پھر اپنے حالات میں رہتے ہوئے آپ نے ڈھونڈنا ہے ایک سچا شخص، ایک وارث رسول، ایک نائب رسول، جو آپ کو قرآن اور حدیث کی رہنمائی کرے آپ کے حالات کے مطابق، ہر وقت آپ کی رہنمائی کرتا رہے۔ تو وہ جب آپ نے اپنے لیے تلاش کر لیا تو پھر اس کا یعنی اس کی رہنمائی حاصل کرنا یا پھر وہ ان آداب کے مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں تھوڑی سی آپ کو بیان کر رہا تھا۔ بہرحال سامعین کرام، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ابھی وقت کا اختتام ہو رہا ہے، اور آج صرف ہم قرآن کی تلاوت، جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو باقی مضمون آئندہ نشست میں بیان کریں گے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔
The believers are those who believe in God and His Messenger, and when they are with Him for a matter of common interest, they do not leave until they have asked Him for permission. Those who ask your permission are those who believe in God and His Messenger. So when they ask your permission to attend to some affair of theirs, give permission to any of them you wish, and ask God's forgiveness for them. God is forgiving and merciful. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔